السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو بھائی بھائی ہے اور آپس میں اگر لڑائی جھگڑا کر لے تو ان دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو. اللہ رب العالمین نے یہاں صلح کرانے کی بات کہی ہے، چونکہ اللہ تعالی نے جو صلح کی بات کی ہے انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے، دوری اختیار کر لیتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، کھانا پینا، بات چیت، تعلقات سب ختم کر لیتا ہے. بات بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو کر کے دونوں بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ مومن بھائی آپس میں بھائی بھائی ہے اور ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو. چونکہ ترک تعلق اور یہ آپسی میل جول اور محبت کو چھوڑ دینا، یہ دونوں آپس میں جو جدا ہو جاتے ہیں بھائی بھائی، یہ ان کے درمیان جدائیگی جو ہے یہ حرام ہے، یہ جائز و درست نہیں ہے. اور مومنانہ اخوت کو برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے تعلقات منقطع نہ کرو، اختلاف کر کے اپنے رشتوں کو، اپنی اخوت و بھائی چارگی کو مت توڑو، ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، پیٹھ مت دکھاؤ، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ حسد رکھو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں انسانی فطرت کا خیال رکھا گیا کہ اگر کسی بات پر مان لیجئے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، تو 3 دن سے زیادہ آپ کو منع کیا گیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ اپنے بھائی سے بول چال بند رکھیں. اسی طرح سے یہ بھی جان لیں آپ کی بول چال بند رکھنا اور اس طرح سے تعلقات کو ختم کر لینا، یہ چیزیں منع کی گئی ہیں اور سختی کے ساتھ منع کی گئی ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق منقطع کر لے. دونوں کا جب آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، ایک دوسرے سے بولے نا. ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو ان میں سلام کرنے میں پہل کرے. اگر کسی بات میں اختلاف ہو گیا ہے تو جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا آدمی ہے اور سب سے زیادہ بہتر آدمی ہے. یہاں معاملہ الٹا ہے کہ لوگ کسی بات کو، اختلاف کو لے کر کے کہتے ہیں میں کیوں سلام کرنے جاؤں، میں پہلے کیوں سلام کروں، اس نے لڑائی کیا وہ کرے، وہ ہم سے پہلے بولے. اور حدیث میں ہے کہ بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، پہل دکھائے. آپ اگر بہتر بننا چاہتے ہیں تو اختلافات کو ختم کر کے اور سلام کرنے میں پہل کریں. اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسی لیے فطری امور و معاملات کو مناسب حد تک یہاں اس نے رعایت دی ہے کہ 3 دن کے بعد اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ سلام کریں، کلام کریں اور اپنے آپ کو افضل قرار دے لیں. اسی طرح سے ایک چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ رب العالمین ہر اس شخص کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی جو مشرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہر سوموار اور جمعرات کو جب اللہ کے سامنے نام اعمال پیش کیا جاتا ہے. اس شخص کے علاوہ کہ اس کے بھائی کے درمیان آپسی دشمنی اور کینہ ہو،
سب کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، الا یہ کہ وہ دو آدمی جو آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہوں، آپس میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اور دونوں میں تعلقات ختم ہو گئے ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے گفتگو نہ کرتے ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے نام اعمال کو ہٹا دو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ جب صلح کر لیں گے تعلقات استوار ہو جائیں گے، آپسی بول چال شروع ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ صغیرہ کو معاف کرے گا، ورنہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہفتے میں 2 دن ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ صورتحال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے تو کتنی بڑی بدبختی ہماری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے لڑائی جھگڑا کر کے اور اپنے آپ کو ہم اس طرح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کرائیں اور آپسی بول چال، اخوت و بھائی چارگی کو برقرار رکھیں۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے۔ جو شخص 3 دن سے زیادہ سے اوپر ہو گیا اور تعلق کو توڑے ہوئے اور منقطع کیے ہوئے ہے، تو اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں اس کا جانا بطور سزا ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ہمیشہ جہنم میں رہنا صرف کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر ایک پل کے لیے بھی انسان کو جانا پڑے تو انسان سوچ کر کے، اس کو تصور کر کے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے ایسا کام ہی کیوں کریں کہ جہنم میں جانا پڑے اور سزا بھگتنا پڑے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور یہاں پر جان لیں کہ کسی بھی مومن بھائی کو چاہیے کہ آپسی بول چال اور 3 دن سے زیادہ اگر وہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو افضل قرار دینے کی کوشش کرے، اور افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک دوسرے نے اگر جواب نہیں دیا، آپ نے پہل کر لیا، پہل کرنے کے بعد بھی سامنے والے نے جواب نہیں دیا، تو اپنے دل میں اگر رنجش، عداوت کو اگر وہ پالے ہوئے ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر پہل کر لیا سلام کرنے میں، اور آپ نے اگر سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا، تو آپ گناہ سے بچ گئے۔ اب ذمہ داری اس کی ہے کہ اس نے یہ کام کیا اور آپ اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ترک تعلق کو ختم کریں، آپسی میل جول، محبت، اخوت، بھائی چارگی کو قائم رکھیں، اور اگر کسی بھائی کے درمیان اختلاف ہے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا لے اور ان کے درمیان میں معاملات کو صحیح کرا دے، درست کرا دے، تاکہ یہ جو خطرناکیاں ہیں اس سے وہ بچ سکے اور خود بھی بچ سکے، دوسروں کو بھی بچایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔